اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں ایک واقعہ آپ کے ذہن کے گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اتنا بہترین واقعہ کہ جس کے سننے کے بعد انسان کی ذہنیت بدل جاتی ہے، پڑھنے کا طور و طریقہ بدل جاتا ہے، تعلیم و تربیت کا مقصد بدل جاتا ہے۔ اتنا بہترین واقعہ ہے۔ پیارے دوستو، آج ہمارے اندر، خاص طور سے ہمارے مسلمانوں کے اندر، یہ سوچ کر دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے دینی تعلیم پڑھ کر ان کی زندگی میں کیا حاصل ہو جائے گا، وہ کیا کر لیں گے، وہ کیا بنا لیں گے، دنیا وہ کما نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو شروع سے ہی انگلش میڈیم میں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انگلش، ہندی، میتھ، سنسکرت، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ تمام چیزیں پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن دین نہیں پڑھانا چاہتے۔ پیارے دوستو، یہ دنیا ہم کما سکتے ہیں، لیکن آخرت کو بھی کمانے کے لیے ہمیں اسی دنیا میں محنت کرنی پڑے گی۔ آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں اسی دنیا میں محنت کرنی پڑے گی۔ اگر اس دنیا میں محنت نہیں کریں گے تو ہمیں آخرت نہیں ملنے والی ہے، آخرت میں چین و سکون نہیں ملنے والا ہے، قبر میں آرام و راحت نہیں ملنے والی ہے۔ اور پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، ہندی، انگلش، میتھ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو ہمارے بچے کا جو بیگ ہوتا ہے کس طرف ہوتا ہے؟ وہ بیگ بچہ اپنے پیٹھ کے پیچھے لے کے جاتا ہے، وہ بک، وہ کتابیں اپنے پیٹھ کے پیچھے لے کے جاتا ہے، اور دنیا والوں کو یہ سبق دیتا ہے پیارے دوستوں، اور بتاتا ہے کہ اے دنیا والوں، دیکھو جو میں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، یہ میرے پیٹھ کے پیچھے، یعنی یہ پیچھے رہ جانے والی یہ علم ہے جو دنیا میں کام آئے گی، دنیا میں ہی رہ جائے گی۔ لیکن جب دین پڑھنے والا بچہ، قرآن و حدیث پڑھنے والا بچہ جب مدرسے کی طرف دوڑتا ہے، جب مدرسے کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے نیچے نورانی فرشتوں کے پروں کو بچھا دیا کرتا ہے۔ کس کے؟ ان بچوں کے نیچے پروں کو بچھا دیتا ہے، تاکہ یہ طالب علم زمین پہ نہیں، فرشتوں کے پروں پہ چلا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پڑھنے والے کے لیے یہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور وہ بچہ اپنے سینے سے قرآن کو لگاتا ہے، حدیثوں کو لگاتا ہے، دینیات کتابوں کو لگاتا ہے اپنے سینے سے، اور جب اپنے سینے سے لگا کر جب وہ چلتا ہے، پیارے دوستو، دنیا والوں کو سبق دیتا ہے کہ اے دنیا والو، دیکھو یہ جو ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، یہ دنیا میں ہی نہیں رہے گا، یہ صرف یہی نہیں رہے گا، بلکہ دنیا کے بعد قبر میں بھی کام آنے والا ہے۔ یہ قرآن دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے بھی کام دے گا، اور یہی قرآن مرنے کے بعد بھی یہ ہمارا ساتھ دے گا، ہماری بخشش کرائے گا، ہماری مغفرت کرائے گا، رب کی بارگاہ میں لڑ جائے گا ہماری مغفرت کے لیے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے دنیا میں اگر ہم نے پڑھا تو دنیا میں بھی کام آئے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، چلیے میں واقعے کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک ایسا انسان جو گنہگار ہے، سیاکار ہے، بدکار ہے، خطا کار ہے، اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کرتا، لیکن ایک دن اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں تو بڑا زابر ہوں، گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، میرا کوئی وقار نہیں ہے، کوئی میری عزت نہیں ہے، کوئی میری اوقات نہیں ہے، نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ عطا فرمائے گا۔ اپنی اہلیہ کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ جو شکم میں میری اولاد پل رہی ہے، اے میری اہلیہ،
اس بچے کو اگر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا اور یہ بچہ اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول رہا ہے تو سب سے پہلے تو اسے دین سکھانا، اللہ کی پہچان کرانا، اللہ اس کے محبوب بندوں کے ساتھ رکھنا۔ میرے پیارے دوستو، یہ نصیحت اس کی اہلیہ یاد کر لیتی ہے، اس کے شریک حیات یاد کر لیتی ہیں، ذہن کے اندر بیٹھا لیتی ہیں کہ میرے شوہر نے کیا کہا۔ اس دنیا کے اندر جب وہ بچہ آنکھیں کھولتا ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، اس دنیا فانی کو کوچ کر چکا ہے، جب وہ بچہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور جب اپنی توتلی زبان سے بولنے کے لائق ہوتا ہے تو اس کی ماں کو یہ نصیحت یاد تھی۔ ماں اس بچے کی انگلی کو پکڑتی ہے اور اس بچے کو مدرسے کی طرف، اس بچے کو دین کی طرف، اس بچے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لے کر چل پڑتی ہے۔ استاد محترم کے پاس اس بچے کو تھماتی ہے اور کہتی ہے اس بچے کو دین سکھایا جائے۔ پیارے دوستو، وہ عورت کہتی ہے کہ اس بچے کو دین سکھانے کی کوشش کی جائے کہ میرے شوہر کا یہ ارمان تھا، یہ خواہش تھی، یہ تمنا تھی، یہ آرزو تھی کہ میرا بچہ جب اس دنیا کے اندر آئے تو سب سے پہلے دین سیکھے، اللہ کی پہچان کرے۔ پیارے دوستو، جب وہ بچہ اپنی زبان سے، توتلی زبان سے زمین کے اوپر رحمان کہہ کے پکارتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور زمین کے نیچے جو اس کے والد محترم کو عذاب ہو رہا تھا، اس کے اوپر فرشتے عذاب دے رہے تھے اپنے گناہوں، اپنے خطاؤں کی وجہ سے، اس کے اوپر عذاب مسلط ہو چکی تھی۔ کہیں سانپ، کہیں بچھو ڈنک مار رہے ہیں، کہیں آگوں میں جھلس رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب رحمت جوش میں آتی ہے تو اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اس بندے کی مغفرت ہو گئی۔ فرشتوں نے پوچھا، ہے پروردگار عالم، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اتنا گناہ گار تھا، اتنا سیاکار تھا، بدکار تھا، دنیا کے اندر کوئی عبادت نہیں کیا، کوئی تیرا ذکر و اذکار نہیں کیا، پھر بھی تو اس کی مغفرت فرما دے رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، جب اس کا بچہ جسے یہ نصیحت کیا تھا اپنی اہلیہ، اپنے شریک حیات کو، کہ جب میرا بچہ اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولے تو اسے دین سکھانا، جب وہ بچہ توتلی زبان سے میری رحمت کو رحمان کہہ کہہ کے پکارا، میری رحمت کو گوارا نہیں تھا کہ زمین کے اوپر اس کا بیٹا رحمان کہہ کے پکارے اور زمین کے نیچے اس کے باپ کو میں عذاب میں مسلط رکھوں، یہ میرے رحمت کو گوارا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کے پڑھنے کے صدقے میں، اس کے رحمان پکارنے کے صدقے میں نے اس کے والد کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین واقعہ ہے اور کتنا بہترین دین کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پڑھنے کے صدقے میں جب ایک بچہ رحمان کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے نیچے اس کے اہل و عیال کو بخش دیتا ہے، کیونکہ اس کی رحمت کو گوارا نہیں ہے کہ میرا ماننے والا، میرا چاہنے والا، مجھے رحمان کہہ کے پکارنے والا، مجھے خدا کہہ کے پکارنے والا، مجھے اللہ کہہ کے پکارنے والا جو زمین کے اوپر پکار رہا ہے، میں اس کے اہل عیال کو، اس کے خاندان والوں کو، اس کے ماں باپ کو میں زمین کے نیچے عذاب میں مسلط رکھوں۔ پیارے دوستو، ہمیں دین سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے سنوار دے۔ اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔